اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ پاک کثرت سے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک سورہ مبارکہ، اس کا کچھ خلاصہ، پس منظر، شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام بالترتیب جاری ہے، اور 28ویں پارے کی سورہ صف تک ہمارے ان دروس کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آج سورۃ الجمعہ کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ جمعہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 110 نمبر پر ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر وہ 62 یعنی 62 ہے۔ 28ویں پارے میں موجود ہے، 2 رکوع ہیں اور 11 اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ سورہ جمعہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ باقاعدہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کی نماز کے حوالے سے اور جمعہ کے حوالے سے جو اس کے احکامات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے اسی سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو گویا کہ بشارت دیتے تھے، یعنی مزید نیک اعمال کی، اور مزید نیک اعمال پر ابھارتے تھے۔ اور منافقون یہ سورہ مبارکہ اس کی تلاوت کر کے جو منافق ہوتے تھے انہیں مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ میں کئی اس کے مضامین ہیں، اور ابتداً اللہ پاک نے اپنی پاکی بیان کرنے کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور پھر یہود کا کچھ تذکرہ کیا، اور ان کے اس دعوے کو ذکر کیا کہ وہ جو ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے، ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، تو انہیں فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، یعنی چونکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو اور اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلدی پہنچ جاؤ۔ لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے موت کی وحشت کے حوالے سے، موت پہنچنے کے حوالے سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں پھر سورہ جمعہ کے حوالے سے باقاعدہ وہ احکامات، خطبہ سننے کے احکامات، اور جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے قبل کاروباری تجارتی معاملات کو موقوف کرنے کے حوالے سے، اور جمعہ کی نماز کے بعد اگر رزق تلاش کرنے میں بھی نکلتے ہیں تو اس کی اجازت عطا فرمائی، اس کی کوئی ممانعت نہیں بیان کی گئی۔ جمعہ کے دن جو لوگ بطور خاص خطبہ سنتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس وقت وہ کسی تجارت کی طرف مشغول ہوئے، تو ان کی اس فعل پر اللہ پاک نے ان کی ممانعت فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوں تو پھر کسی تجارتی معاملات کے اندر مشغول وہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک بہترین رزق دینے والا ہے، تو اسی پر ہی توکل آدمی رکھے۔
تو یہ احکامات بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ آئیے بڑھتے ناظرین کچھ آیات مبارکہ کے درس کی طرف۔ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی تسبیح کو ذکر فرمایا، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا۔ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ پاک کی یوں پاکی بیان کرتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ ہر عیب سے، نقص سے یہ پاک ہے۔ اور اللہ کی ذات یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ وہی ہے اور انتہائی پاکی والا، عزتوں والا، حکمتوں والا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہی رب ہے جس نے مبعوث کیا ان پڑھوں میں ایک ایسا رسول کہ جو ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کو پاک اور صاف ستھرا بھی کر دیں، ان کے دلوں سے کفر، گمراہیت، تاریکی یہ سب ختم کر دیں اور اس تاریکی کو نور میں تبدیل کرے، اس گمراہیت کو ہدایت میں تبدیل کر دے، اور کفر اور شرک میں مبتلا لوگوں کو ان تک اسلام کی دعوت پہنچا کر انہیں اہل توحید بنا کر اور اس کفر اور شرک کو ان سے دور کر دیں۔ تو وہ رسول کہ جو ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کو کتاب کا علم بھی دیتے ہیں، ان پر کتاب کی تلاوت بھی فرماتے، جس میں اللہ پاک کی شریعت، حلال، حرام اور دیگر یہ احکامات بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں میں، کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، جاہلیت کا دور تھا، اور ان ان پڑھوں میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اور پھر جو رسول کے تابع ہو گئے، اطاعت کی، مسلمان ہوئے، صحابی رسول بن گئے، سبحان اللہ، اللہ نے انہیں کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو صفاتی نام ہے وہ امی بھی ہے، یعنی آپ کو نبی امی فرمایا گیا۔ امی کا جب عام طور پہ ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بھی هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ نے ان ان پڑھ لوگوں میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ لیکن جب اس کی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہے تو پھر یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ مخلوق میں سے وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، مخلوق میں سے کسی سے وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جو پڑھایا، ان کو جو سکھایا، ان کو جو علم عطا فرمایا وہ اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو رحمان عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، بیان کا علم عطا فرمایا۔ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سب کچھ یہ اللہ نے دیا ہے، اس لیے بھی آپ کو نبی امی کہا گیا، کیونکہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت یہ امیوں میں ہوئی۔ اس لیے ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جس میں فرمایا گیا میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کروں گا۔ یعنی حدیث قدسی کہ رب خود فرماتا ہے کہ میں امیوں میں، یعنی ان پڑھ لوگوں میں ایک امی نبی بھیجوں گا۔ وہ امی نبی یعنی جو مخلوق سے تو کسی سے نہیں پڑھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے،
یعنی آپ کا کمال درجے کا وہ حافظہ تھا کہ اللہ نے ایسا علم بھی دیا اور حافظہ بھی ایسا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اگر پوری مخلوق کی عقل کی تقسیم کی جائے تو جتنی پوری کائنات اور پوری مخلوق کو کہیں کہ عقل ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک آپ کے اس حافظ قوت حافظے کے کروڑہاں درجے کی مثل بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے یہ ذہانت عطا فرمائی، یہ حافظہ عطا فرمایا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہی ہے۔ بظاہر کسی سے لکھنا آپ نے سیکھا نہیں ہے، لیکن آپ جو کاتب ہوتے، لکھنے والے، ان کو یہ انداز بھی سکھاتے تھے، لکھنے کا طریقہ بھی بتاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب امی کا لفظ بولا جائے تو پھر یہ ترجمہ یا یوں کہہ دینا معاذ اللہ کہ بے پڑھے یا ان پڑھ کہنا، یہ بالکل غلط۔ آپ کا جو صفاتی یہ نام مبارک ہے تو اس کا ترجمہ مخلوق میں سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، یعنی آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ علم عطا فرمایا وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 8 میں سورہ جمعہ میں جو موت کے حوالے سے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، پس وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ اعمال نامے جو دکھایا جائے گا اس کی مختلف صورت ہوگی۔ پہلے یہ کہ اعمال نامہ ان کو دکھایا جائے گا جس کے بارے میں طویل روایات بھی ہیں اور آدمی پڑھے گا، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے اعضاء ہی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ انسان کے اعضاء یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ زمین لوگوں کے اعمال بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن وہ اپنی خبریں بتائیں گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ تو اعمال کی یہ مختلف صورتیں ہوں گی کہ اللہ پاک جو فرمائے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہیں بتائے گا۔ تو یہ صورتیں ہوں گی اعمال نامے کی۔ اور جن خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا ان کا حساب بھی آسان بچت والی صورتیں، اور وہ بد نصیبی ہے کہ جن کو الٹے ہاتھ میں، اور کفار وہ ہیں کہ جن کا الٹا ہاتھ سینے کی طرف سے گھونپ کر پیچھے پش سے نکالا جائے گا، اور وہاں سے انہیں اپنا نامہ اعمال دے کر انتہائی تکلیف دہ صورت کے ساتھ، یعنی یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے کہ یہاں سے پڑھو۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ سورہ جمعہ جس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے وہ آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، مراد اس سے اذان، اور اس اذان سے مراد اذان اول ہے، خطبے والی اذان نہیں، کیونکہ یہ جو سعی یعنی کوشش کرنے کے احکامات ہیں، کاروبار ترک کرنے کے احکامات ہیں، یہ اس پہلی اذان سے متعلق ہے تاکہ انسان اس کے بعد کوشش کرے، یعنی جمعہ کے لیے تیاری میں مشغول ہو جائے۔ اور یہاں جو خاص ذکر اللہ بیان کیا گیا تو اس سے مراد مفسرین نے خطبہ جمعہ لیا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کا چونکہ اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے باقاعدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی جمعہ کی نماز ہے
وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو 12 ربیع الاول شریف پیر کا دن تھا جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لائے، اور یہ عجب اتفاق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو 12 ربیع الاول پیر کا دن ہے، اور اب جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کا دن ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تو پیر سے لے کر جمعرات تک آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور پھر آپ وہاں سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جمعہ باقاعدہ مدینہ شریف میں مسجد جمعہ موجود ہے کہ جہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کو جو خطبہ دیا، اور وہاں جمعہ کی آپ نے نماز صحابہ کو پڑھائی، تو اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ ہے، اور وہاں پہلی نماز ہوئی، اور اس وقت یہ جمعے کے احکامات بھی بیان کیے گئے۔ اس دن آپ نے خطبہ دیا اور یہ پہلا جمعہ کی نماز ہوئی۔ پھر جمعے کے کئی فضائل بیان کیے، جمعہ ترک کرنے والوں کو بلا عذر شرعی اس کی وعیدوں کو ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا، جمعہ کی مقبولیت، جمعہ کے دن دعاؤں کی قبولیت، اور جمعے کے دن اول ساتھ میں آنے والے سبحان اللہ کہ جن کو اونٹ صدقہ کرنا، پھر گائیں، بکری اور مرغی اور انڈا، یعنی اس ترتیب سے جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کو ثواب میں اتنی کمی آتی ہے، یہاں تک کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو فرشتے بھی اپنے رجسٹرڈ وہ بند کر کے خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتے نام لکھتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے کون کون آ رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہو تو پھر وہ بھی بند کر کے خطبہ سنتے ہیں۔ اب لوگوں کا نام لکھا نہیں جاتا، اب جو آتے ہیں تو ان کا نام نہیں لکھا جاتا، جمعے کی نماز ادا کریں گے، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہمیں ناظرین کرام اہتمام سے آنا چاہیے کہ ہم قبل آئیں، کیونکہ خطبے سے پہلے سنتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، آپ 4 سنتیں قبلیہ پڑھیے، پھر خطبہ سنیے، اور ہمارے ان ممالک کے اندر تو باقاعدہ اپنی اپنی زبانوں میں بیان ہوتا ہے، جو خطبہ ہے وہ اسی طرح عربی زبان میں ہی ہوگا، اور وہ آپ کے علاقے میں بھی کہیں بھی جمعہ ہو رہا ہے عربی زبان میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو علماء کرام بیان کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنے ان علماء اہل سنت کے ان بیانات میں جمعے کے اجتماع میں ایسے شریک ہوں تاکہ آپ وہ بیان بھی سنیں اور علم دین بھی انشاءاللہ وہ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا۔ تو اہتمام سے جمعے کی نماز کے لیے آئیں گے تو اتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں آدمی اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ اشارہ فرمایا کہ وہ تھوڑا ہے، یعنی وہ وقت تھوڑا ہے، جیسے بھی کوئی بھی اشارہ تھوڑے وقت کے لیے جو کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے 2 وقت لکھے کہ وہ کون سے وقت ہیں، کہا کہ جو مقبول گھڑیاں نا امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ مقبول گھڑیاں ہیں، یعنی خطبے کے لیے بیٹھیں۔ اچھا یہ بھی کہا گیا کہ 2 خطبوں کے درمیان آدمی اس ٹائم بھی دعا میں مشغول ہو لیکن دل ہی دل میں دعا کرے، یہ وقت۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جمعہ کی آخری ساعت، یعنی سورج غروب ہونے سے جو پہلے کے گھڑیاں ہیں کچھ، اور اس میں تو خاص اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو کسی کو باقاعدہ کھڑا کر کے فرماتی تھی کہ وہ سورج کو دیکھے کہ وہ غروب کی طرف جا رہا ہے تو آپ، یعنی یہ ایک اس کی مقبولیت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کر کے ان مقبول ساعتوں میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کے دن جو 5 عمل کر لے گا نا اللہ پاک اسے جنتی لکھ دے گا، سبحان اللہ۔ جو مریض کو پوچھنے جائے، یعنی عیادت کرنے جائے، جنازے میں حاضر ہو جائے، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے، تو جتنے اعمال پاسبل ہیں تو ان پہ ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ فی زمانہ غلام کو آزاد کرنے والا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن بقیات جو ہیں ان میں ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور بلا عذر شرعی جمعہ ترک کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے، غافلین میں سے۔ اور ایک اور روایت میں جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے ترک کیے، چھوڑ دیے، وہ منافقین میں لکھ دیا گیا، وہ منافقین۔ تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلا عذری جمعے کو کچھ عذر بنا لیا، کچھ دکان کا، نوکری کا، کچھ اور، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کر کے اہتمام کر کے باقاعدہ
جمعوں کی نماز کے لیے یہ پہنچنا چاہیے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اب نماز پوری ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی، تو اب دنیاوی کاموں میں اگر مشغولیت رکھنی ہے تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ جمعہ کے دن کو یہ کہنا کہ چھٹی کا یوں دن ہے کہ اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے یا تجارتی معاملات نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں۔ ہاں، وہ جمعے کی اذان سے جو ممانت ہے وہ ممانت ہے۔ جمعے کی نماز ادا ہو گئی، اب آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ جنازوں میں جائیں، مریضوں کی عیادت کریں، علماء کی زیارت کریں، آپ جو بھی دنیاوی معاملات میں بھی کسی میں مشغول ہوتے ہیں آپ ہوں، لیکن اللہ کے ذکر سے غفلت نہ ہو۔ پھر بھی کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت زمانے میں تجارتی قافلے آتے تھے اور وہ ایک اپنی خاص آواز اور لوگوں میں اعلان کرتے کہ جس سے لوگ جلدی جلدی خرید لیتے تھے چیز۔ تو اس خطبے کے وقت ہی کچھ، چونکہ پہلے بھی اس کی ممانت بھی نہیں آئی تھی، تو لوگ وہ تجارتی قافلے کی طرف مشغول ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے اس کی ممانت فرما دی کہ خطبہ ہی دیا جا رہا ہے، اب خطبے کو ہی وہ سننا ہے، یہاں سے کہیں اور تجارت یا کہیں کسی کھیل میں وہ نہیں پڑھنا۔ اور لوگوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے پاس جو ہے اجر ثواب وہ ان تجارت، اس مال متاع سب سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا، جس کا توکل مضبوط ہوگا، اعتماد ہوگا، اللہ اسے دل کی فراخی بھی عطا فرمائے گا، وہ کشادگی بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو پھر بلا حساب بھی اللہ رزق دیتا ہے، پھر وہاں سے بھی اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اپنے ان معمولات کو وہ پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور بطور خاص لگن اور توجہ سے یہ کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی جمعہ کی نماز اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ غربا، مساکین، ان کے لیے حج فرمایا گیا، حدیثوں میں ان کے لیے حج فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، سورہ جمعہ کے حوالے سے خلاصہ کچھ عرض کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ المنافقون کا درس ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام